ہر ایک کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، اور صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول، یہ جملے یاد رکھو قرآن کے، اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس منظر کو جب اس نے اپنے صحابی سے کہا۔ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے، اس کا نام زید بن حارثہ ہے، وگرنہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو قرآن کریم کے اندر کسی کی صحابیت کے بارے میں واضح طور پر عبارت النص کے اندر یہ بات موجود ہو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، وہ بدعتی ہوتا ہے، لیکن صدیق کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں خارج ہوتا ہے؟ کہ صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا اس سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنی نمازوں میں صدیق کی صحابیت والی آیتیں پڑھتے ہو، اپنے خطبوں کے اندر اس آیت کو شامل کرتے ہو، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق کی صحابیت کے انکار کرنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو گویا میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں کہ ہر صحابی یا کسی مومن کے عقیدے کے بارے میں تم بات کرو، ٹھیک ہے، کسی حد تک تم کر سکتے ہو اور کرنی چاہیے نہیں، لیکن یاد رکھ لو ابو بکر صدیق کی صحابیت کے بارے میں تم اگر بات کرو گے تو اس سے پہلے تمہیں سوچنا ہوگا کہ صدیق کو کافر قرار دیتے دیتے تم جہنم کی نچلی وادی کے اندر نہ چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے، اور اللہ کے قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار یہ کفر ہے۔ اور صدیق کا احسان تم ساری زندگی لگے رہو تو وہ چکا نہیں سکتے۔ آؤ نا دین کو پڑھو، پڑھو دین کو اور سمجھو دین کو کہ جب میرا نبی گیا تھا تو سورہ بقرہ شریف اس طرح مصحف کے اندر موجود نہیں تھی، کہیں تو لکڑیوں پر تھی، کہیں درختوں کے لکڑیاں اور تختیاں بنائی ان پر قرآن لکھا ہوا تھا، کہیں چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کہیں چٹانوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میں قرآن کو ایک عظیم کتابی شکل دینا چاہتا ہوں، اور پھر گواہ قائم کیے کہ ہر آیت پر 2 گواہ ہوں گے، اور پھر اس آیت کو ہم قرآن کے اندر درج کریں گے۔ پھر صدیق نے یہ کام کیا تو زید بن ثابت کہتے ہیں یہ چٹانوں سے اور لکڑیوں سے، تختیوں سے، مختلف کاغذوں سے اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا قرآن کھالوں کے اوپر صدیق کے سامنے آتا گیا، اور صدیق اکبر ایک کتاب کے اندر قرآن کو گواہی کی صورت میں لکھواتے گئے۔ تم صدیق پر بات کرو گے تو تمہارا قرآن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو صدیق کو نہیں مانے گا پھر اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ صدیق کا جمع ہوا قرآن کیا ہوا اپنی نماز کے قیاموں میں پڑھیں اور اپنی نمازوں کی تراویحوں میں پڑھیں اور اپنے لوگوں کو قاری کہیں اور 7 عشرہ میں پڑھیں، کیونکہ قرآن کو اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا۔ قرآن کو اگر کتابی شکل میں جمع کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کیا ہے، اللہ کا نبی قرآن کو ایسے ہی چھوڑ کے گیا تھا۔ تو اگر اس شخص کے بارے میں تم بات کرو گے، اس کی صحابیت کے بارے میں بات کرو گے، تو اس نے تو خلیفہ بننے کے بعد 3 عظیم کام کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو جمع کیا ہے، تدوین قرآن، عربی زبان میں تدوین اس کو کہتے ہیں مختلف بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ کر دینا۔ تم میں سے جو علوم اسلامیہ کا کالجز اور یونیورسٹیوں میں امتحان دیتے ہیں، باقاعدہ اس میں ایک چیپٹر ہے کہ تدوین القرآن کے عنوان پر ایک موضوع قائم کیا جائے، تدوین الحدیث کے عنوان پر ایک موضوع قائم کیا جائے۔ صدیق اکبر نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا،
اور پھر یہ بات بھی احادیث طیبہ میں آئی کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا اور مدینہ کے اعرابیوں نے جو کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے، صدیق اکبر نے فرمایا اٹھاؤ تلواریں، جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کی گردنیں ماریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نرمی سے کام لیں، سلوک کا فیصلہ کریں، اور آپ ان کی گردنیں مار رہے ہیں۔ میرے صدیق نے کہا کہ اونٹ کے پیروں میں وہ رسی جس سے اونٹ ماندے جاتے ہیں، اگر زکوٰۃ کی مد میں صدیق کے بیت المال میں وہ رسی نہیں آئے گی تو ان لوگوں کے سر قلم کیے جائیں گے۔ اور پھر صدیق اکبر نے کہا عمر تو بڑا زمانہ جاہلیت میں تکڑا آدمی تھا، آج تو بزدل ہو گیا۔ پھر میرے صدیق نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ سماعت کرو اور تمہیں پتہ چلے شان صدیقی کا۔ کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، صدیق کی زمین پر حکومت ہو اور اللہ کے دین میں کمی ہو جائے، صدیق کبھی اللہ کے دین میں کمی نہیں ہونے دے گا، ان اعرابیوں کی گردنیں مار دے گا، اپنی گردن کٹوا دے گا، عمر تجھے شہید کروا دے گا، علی تیری جان کو کافروں کے نرغے میں دے دے گا، لیکن جو رسول اللہ نے دین چھوڑا ہے اس میں ایک لفظ کی بھی صدیق کمی نہیں آنے دے گا، صدیق دین میں کمی نہیں آنے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا کام ہے صدیق کا سب سے بڑا کام، وہ کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے سر کو قلم کرنا ہے۔ صدیق کو تو 2 سال چند ماہ جو ہے وہ خلافتیں ملی، آپ نے ایک ایسی راہ متعین کر دی کہ عمر بھی اسی راہ پہ چلے، عثمان بھی اسی راہ پہ چلے، علی بھی اسی راہ پہ چلے۔ یہ صدیق نے ایک پالیسی بنا دی کہ عمر مدینہ میں کسی کو روٹی ملے یا نہ ملے، عمر مدینہ کے اندر کسی کا مکان ہو یا نہ ہو، عثمان مدینہ کے اندر کسی کی تجارت ہو یا نہ ہو، علی مدینہ کے اندر کسی کا کاروبار ہو یا نہ ہو، لیکن سن لو اس بات کو کہ 23 سالہ زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے، اللہ کے نبی کے زبان اقدس سے احادیث طیبہ نکلی ہیں۔ فرمایا مدینہ میں خوراک کی کمی ہو جائے تو ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے تو ہو جائے، لوگ بھوک سے مریں تو انہیں مرنے دو، لیکن ایک بات کو یاد رکھ لو، جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے حتیم کعبہ کے اندر پتھر کھائے ہیں، جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے مجنہ اور عکاظ بازار کے اندر پتھر کھائے ہیں، جس دین کے لیے اللہ کے نبی کو جادوگر کہا گیا، جس دین کے لیے اللہ کے نبی کو کاہن کہا گیا، جس دین کے لیے اللہ کے نبی کو شاعر کہا گیا، ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر جو دین اترا ہے ہم اس میں ایک حرف کی کمی برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر صدیق نہ ہوتے تو یہ دین چلا جاتا، صدیق نہ ہوتے تو یہ دین چلا جاتا۔ تم اللہ کو سجدے کرتے ہو، تم رکوع اور قیام میں کھڑے ہو کے قرآن تم مزے لے لے کے پڑھتے ہو، تم کہتے ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا، تم کہتے ہو الرحمن علم القرآن، تم کہتے ہو یاسین، تم کہتے ہو اذا وقعت الواقعہ، تم کہتے ہو الف لام میم، تم کہتے ہو حامیم، تم کہتے ہو کاف آیا عین صاد، تم کہتے ہو یاسین، تم کہتے ہو قاف، تم کہتے ہو صاد، تم کہتے ہو انا آتیناک الکوثر۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اس قرآن کو کس نے جمع کیا ہے؟ اس قرآن کو صدیق اکبر نے جمع کیا ہے۔ تم تو ادارہ اسلام سے